بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز ذرا تیزی سے تلتیلیہ کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت پہاڑی دروں اور گھاٹوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک روز جب کہ وہ ایک درے سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو کہ ایک چٹان پر کھڑے۔ جو ہی انہوں نے سواروں کو دیکھا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ عبدالعزیز نے چند شہران اسلام کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ یہ چٹان پر چڑھ کر دور تک ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے مگر ان کا پتہ نہ چل سکا۔ کسی چٹان میں وہ ایسے چھپے کہ باوجود کوشش کے ان کا سراغ تک نہ ملا۔ آخر مسلمان واپس لوٹ آئے اور عبدالعزیز کو ساری بات بتائی، جسے سن کر عبدالعزیز نے کہا، لگتا ہے ان پہاڑوں میں عیسائیوں کا کوئی لشکر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام مسلمان حفاظت کا خیال رکھیں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے اور نہایت احتیاط سے حفاظت کرنے لگے۔ شام کے وقت انہیں ایک عیسائی نظر آیا۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ کر عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ عبدالعزیز نے ایک مترجم کے ذریعے اس سے گفتگو کی۔ عبدالعزیز نے پوچھا، تم کون ہو؟ عیسائی نے جواب دیا، میں ایک عیسائی ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، تم کہاں رہتے ہو؟ عیسائی نے جواب دیا، شہر وڑ بولا میں رہتا ہوں۔ عبدالعزیز نے پوچھا، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، وہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ عبدالعزیز نے پوچھا، اس قلعے کا حاکم کون ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، تدمیر ہے۔ عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ طارق کی سب سے پہلی لڑائی تدمیر سے ہوئی تھی اور وہ یہ کہ وہ اسماعیل کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ عبدالعزیز، اور وہ تدمیر کہاں ہے؟ تو عیسائی نے کہا، وہ یہاں سے قریب ہی ہے۔ تو عبدالعزیز، اور کہاں ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، اسی پہاڑ پر ہے۔ عبدالعزیز نے پوچھا، شاید لشکر بھی اس کے ساتھ ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، جی ہاں، لشکر بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا اس کا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، وہ سامنے آ کر لڑنا نہیں چاہتا ہے۔ عبدالعزیز، اور کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ کے لشکر کو پہاڑوں اور گھاٹوں دروں میں الجھا کر اچانک حملہ کر دے۔ عبدالعزیز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے، کیا پھر شب خون مارے گا؟ عیسائی نے جواب دیا، جی ہاں۔ عبدالعزیز، خوب، اس کے ساتھ لشکر کتنی ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، 3-4 ہزار کے قریب ہے۔ عبدالعزیز، شاید وہ ہمارے لشکر کے کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے۔ عیسائی نے جواب دیا، جی ہاں، بلکہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ چل رہا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہارا بہت مشکور ہوں کہ تم نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ عیسائی، کیا حضور آپ مجھے امان دیتے ہیں؟ عبدالعزیز، جی ہاں، دیتا ہوں پناہ تمہیں اور تمہارے عزیز و اقارب کو بھی۔ عیسائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس صلہ رحمی پر۔ عبدالعزیز، تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک راستہ ہے۔ عبدالعزیز، کیا خطرہ ہے اس میں؟
عیسائی یہ تنگ چٹانوں میں سے گزرے گا جس کے دونوں طرف اونچی اونچی چٹانیں ہیں۔ عبدالعزیز چٹانیں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ عیسائی تدمیر اپنا لشکر لے کر چٹان پر چڑھ جائے گا اور بھاری پتھر گرا کر آپ کے لشکر کو کچل ڈالے گا۔ عبدالعزیز تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، جی ہاں، اس کے علاوہ بھی راستہ ہے۔ عبدالعزیز تم جانتے ہو؟ عیسائی نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ عبدالعزیز، اچھا تو مہربانی کر کے مجھے اس راستے پر لے چلو۔ عیسائی نے کہا، آئیے میں آپ لوگوں کو اس راستے پر لے چلتا ہوں۔ عیسائی آگے چلا اور عبدالعزیز لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے۔ یہ پہاڑ جہاں پر وہ چل رہے تھے نہایت دشوار گزار تھا۔ دریں تنگ اور راستے ناہموار تھے۔ ایک وہ راستہ جس پر اسلامی لشکر چلتا رہا تھا قدرے کشادہ تھا، اور ایک یہ راستہ جس پر لشکر اب روانہ ہوا تھا تنگ ہوتا جاتا تھا اور اس قدر ناہموار کہ اس سے گھوڑوں کا گزرنا ممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ پھر بھی یہ بہادر جوان بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ آگے جا کر راستہ ہموار ہو جائے گا، مگر جوں جوں آگے بڑھتے رہے راستہ مزید تنگ اور ناقابل سفر ہوتا گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالعزیز کو شک ہوا۔ انہوں نے عیسائی سے کہا، یہ راستہ تو انتہائی دشوار گزار اور تنگ ہوتا جاتا ہے۔ عیسائی، کچھ دور چلنے کے بعد کشادہ درہ آ جائے گا۔ عبدالعزیز، اچھا، میں چند سواروں کو بھیج کر دیکھ لوں تاکہ عیسائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ عبدالعزیز اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے تم پر شک ہو گیا ہے۔ عیسائی زرد پڑ گیا۔ عبدالعزیز کی اس حالت سے اور بھی کھٹک گئے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہاری صورت دیکھ کر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر اس طرف لائے ہو۔ سنو، اگر حقیقت میں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو تمہارا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے اور تم خود ہی اپنے مکر کے جال میں پھنس گئے ہو۔ عیسائی لرز گیا مگر فوراً ہی سنبھالا اور اس نے اپنے خوف کو چالاکی کے پردے میں چھپا کر کہا، اطمینان رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز، اچھا، میں اپنا اطمینان کر لوں؟ عیسائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالعزیز، مگر یہ میرا فرض ہے۔ میں اب اپنے لشکر کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور چند سواروں کو حکم دیا کہ آگے جا کر راستہ چیک کر کے آؤ۔ جوں ہی سوار آگے بڑھے تو عیسائی نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ عبدالعزیز نے اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ جب مسلمانوں نے اسے حراست میں لے کر غضب آلود نگاہوں سے دیکھا تو
وہ سہم گیا، اسے اپنی موت قریب نظر آئی۔ اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم شریف سپا سالار رحم۔ عبدالعزیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم اسے مانتے ہو کہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ عیسائی، جی ہاں، میں اقرار کرتا ہوں۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عیسائی، تدمیر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ لوگوں کو ورگلا کر ادھر سے لے آؤں تو وہ مجھے شہراور بولا کا محافظ بنا دے گا۔ یہ سن کر عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، مکار عیسائی، تم نے یہ نہ سوچا کہ مسلمانوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ عیسائی کم عقل ادھر ادھر کی مارتا رہا۔ ابھی عبدالعزیز نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہ سوار واپس آ گئے جو راستہ دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راستہ انتہائی دشوار گزار اور اس کے اوپر عیسائی پہرے ہیں۔ عیسائی نے کہا، حضور، میں ایک قریب کا راستہ جانتا ہوں جو پہاڑ کے دامن میں جا نکلتا ہے۔ عبدالعزیز نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اب بھی تمہارا اعتبار کریں گے؟ عیسائی، حضور، اب میں کہ سچ بول رہا ہوں، فریب نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز، اچھا چلو۔ عیسائی مسلمانوں کو لے کر چٹان پر چڑھ گیا۔ یہ چٹان اگرچہ انتہائی بلند تھی لیکن اس پر دھاری دار ڈھال تھی جس سے وہ آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ تمام لشکر چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کے دوسری طرف انہوں نے عیسائی لشکر کو پہاڑ پر بکھرے ہوئے دیکھا۔ عیسائی مسلمانوں کو دیکھتے ہی نہایت پھرتی سے دوڑ کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اب یہ لوگ دوسری طرف اترے اور کھلے میدان میں جا پہنچے۔ کچھ دور چل کر دن چھپ گیا۔ مسلمان نے مغرب کی نماز پڑھی اور خیمے نصب کر کے کھانا تیار کرنے لگے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ مسلمانوں کو پہرے پر مقرر کر کے اللہ جانے کتنی دیر سوتے رہے کہ دفعتاً انہوں نے آوازیں سنیں، النفیرہ النفیرہ یا انصار، یعنی اے دین کے مددگار، اے دین کے مددگار، اے دین کے مددگار، چلو اے دین کے مددگار، چلو اے دین کے مددگار، چلو۔ دوستو، تو یہ تھی ایک واقعہ جس میں عیسائی نے عبدالعزیز کو دھوکے سے اس کے لشکر کو دوسری سائیڈ میں لے کر آئے جہاں پہ تدمیر کا لشکر چھپا ہوا تھا تاکہ تدمیر کو آسانی سے جیت نصیب ہو۔